الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وبارك وسلم ثم صل عليه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین کی ذات بابرکت کے لیے ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ و بالا پر محترم اور معزز بھائیوں ساتھیوں، خطبہ جمعہ کا وقت انتہائی مختصر ہوتا ہے اور بڑی پیاری اور برکت والی مجلس ہوتی ہے، تو اسی وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے میں آپ کے لیے قرآن سے اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پیارے فرامین سے چند موتی اور جواہرات منتخب کر کے لایا ہوں۔ دعا کریں اللہ رب العالمین کہنے والے ناکارے کو اور آپ سننے والے واجب الاحترام بھائیوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میرے محترم بھائیوں، میں اور آپ ہم سب اپنی آئی ڈی میں اور اپنے کاغذات میں اپنے آپ کو مسلم اور مومن لکھتے ہیں اور کہلواتے ہیں، اور کچھ وہ مومن ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے اپنی پاک کتاب میں مومن کہا۔ بڑی شانوں والے، بلند و بالا مرتبے والے، عزتوں والے صحابہ کرام، اللہ رب العالمین نے آخر ان کو ہی مومن کیوں کہا؟ یہ سوال آج میں اس کا جواب دوں گا اور آپ میرے واجب الاحترام بھائی اس کو سماعت کریں گے۔ میرے محترم بھائیوں، صحابہ کرام جس نے ایک دفعہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس حاضری دی یا کلمہ طیبہ پڑھ کے شہادتین کا اقرار کر کے اسلام میں مکمل داخل ہو گئے، اس کے بعد کائنات میں لوگوں نے بڑے جوڑ توڑ کیے، بڑا زور لگایا، کوئی ایک صحابی بھی ایسا ہرگز آپ کو تاریخ کے اوراق میں نہیں ملے گا کہ جس نے اپنی ساری زندگی ایک لمحہ بھی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ایک سائڈ پہ گزارا ہو، سنت کو چھوڑ کے گزارا ہو۔ یہی وہ وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اولئک حزب اللہ، یہ محمد کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ تو ہیں ہی، لیکن یہ اللہ کی جماعت بھی ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، یہ استقامت علی الدین اور اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی سنتوں سے محبت اور پیار اور آپ کے اسوہ حسنہ سے، طریقہ سے محبت اور چاہت، یہ انسان کے لیے کامیابی کی ضمانت ہے۔ آئیے ہم مختلف صحابہ کرام کی زندگی پہ تھوڑی نظر ڈالتے ہیں۔ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ، نام یاد کر لیں، خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ ظالم کوئلوں پر لٹاتے ہیں، جسم سے پانی اور چربی نکل نکل کے کوئلے بجھ جاتے ہیں۔ ایک ہی مطالبہ ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ایک لمحہ کے لیے چھوڑ دو۔ جواب یہ آتا ہے، یہ ایک جان ہے، لاکھوں جانیں بھی ہوتی میں اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کے پیارے نام پہ قربان کر دیتا۔ جناب بلال رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، ریت پہ لٹائے جاتے ہیں، وزنی پتھر رکھ دیے جاتے ہیں، صدا پھر بھی عہد کی ہے، ایک لمحہ بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف زبان سے بات نہیں نکلتی۔ یہی کہتے ہیں، اے امیہ تو اس دنیا میں ظلم کر سکتا ہے، لیکن مجھے اپنے اللہ سے کامل امید ہے، میرا اللہ مجھے اس استقامت کا بدلہ ضرور دے گا۔ حضرت عثمان ہیں، دین کو قبول کرتے ہیں۔ اسی طرح حضرت عبد الرحمن بن عوف ہیں، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ صحابہ کرام میں سے ایسے صحابہ کرام، ایک دفعہ جو کپڑا پہن لیا
دوبارہ ساری زندگی اس کپڑے کی باری نہ آئے۔ ایسے ایسے صحابہ کرام جب کفر میں تھے، مکہ کے تاجر تھے، خوشبو لگا کے بازار سے گزرتے، لوگ پہچانتے یہ فلاں آدمی کی خوشبو ہے۔ اتنے مہنگی اور پرتعیش زندگی گزارنے والے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کو قبول کیا، گھر والوں نے مال بھی لے لیا، عزتیں بھی لے لیں، بچے بھی لے لیے، حضرت عبد الرحمن بن عوف مکہ سے نکلنے لگے، بھائی آ گئے، کہا یہ مال ہمارا ہے، چھوڑ کے جاؤ، کہا لے لو۔ سسرال والے آ گئے، بیٹی ہماری ہے، چھوڑ کے جاؤ، کہا لے لو۔ باپ آتا ہے، سواری میری ہے، کہا لے لو۔ بیٹے کو لینے آ جاتے ہیں، باپ کہتا ہے یہ میری نسل سے ہے، کہا لے لو۔ پیدل مدینہ پہنچتے ہیں، مسجد نبوی میں حاضری دیتے ہیں، پاؤں لہو لہان ہیں، جسم پہ کپڑے نہیں ہیں، بدن پہ لباس نہیں ہے۔ رسول اللہ کا سوال ہے، اے عبد الرحمن کون سی چیز تجھے یہاں لے کے آئی ہے؟ کہا ہے اللہ کے حبیب آپ کی محبت کھینچ کے لائی ہے، آپ کی رفاقت چاہتا ہوں، آپ کی الفت چاہتا ہوں، آپ کی نظر چاہتا ہوں، بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے اخوت کو قائم کر دیا۔ یہی وہ صحابی ہیں جو کبھی مکہ کے بڑے بڑے تاجر کہلوایا کرتے تھے، لوگ ان کے مشورے کے بغیر مکہ کی منڈی میں چیز فروخت نہیں کیا کرتے تھے۔ آئیے حضرت عثمان ہیں، آپ نے سخاوت کے واقعات سنے ہیں، جب اسلام قبول کرتے ہیں چٹائی میں لپیٹ کے دونی دی جاتی ہے، دمے کو چٹائی کے اندر داخل کیا جاتا ہے، حضرت ابوبکر پہ ظلم ہوتے ہیں۔ یہ سارے صحابہ کرام، نام لینے کا مقصد حضرت سمیہ ہیں، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ مسجد حرام میں آتے ہیں، رسول اللہ بیٹھے ہیں، آ کے کہا ہے اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام آپ اللہ سے دعا کیوں نہیں کرتے، اللہ ہمارے لیے آسانی فرما دے۔ کہا ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا وحين البأس حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا اے عمار آج اللہ سے دعا کا مطالبہ کرتا ہے، تمہارا کیا خیال ہے کہ جنت کو چاہتے ہو اور بغیر کسی آزمائش کے چاہتے ہو؟ تم سے پہلے جتنے لوگ بھی آئے ہیں مستهم البأساء والضراء وزلزلوا، اللہ کی طرف سے انہیں تنگی بھی پہنچی ہے، تکلیف بھی پہنچی ہے، جھنجھوڑے گئے ہیں، لیکن اللہ کا رستہ نہیں چھوڑا، حتیٰ کہ رسول بھی کہنے لگے متی نصر اللہ، اے اللہ آزمائش کے پہاڑ ٹوٹ چکے ہیں، تیری مدد کب آئے گی؟ اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام ٹیک لگا کے بیٹھے تھے، کعبہ کی دیوار سے آپ سیدھے ہو گئے، سرخ آپ کے رخسار سرخ ہو گئے، غصہ آ گیا، کہا تم سے پہلے ایسے لوگ تھے درمیان میں آری رکھ کے چیر دیا جاتا تھا، لوہے کی کنگھیوں سے جسم کو چیل دیا جاتا تھا، کبھی کسی نے اپنے اللہ سے یہ نہیں کہا یا اللہ تیری آزمائشیں سخت ہیں، ہمیشہ یہی کہا اے اللہ استقامت عطا فرما اور قبول فرما۔ تو میرے محترم بھائیوں، یہ وہ صحابہ کرام، یہ زندگی، یہ اسوہ حسنہ، یہ نمونہ، یہ طریقہ کار، یہ ہمارے لیے آئیڈیل، یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اے ایمان والو اپنے آپ کو مومن کہنے والو، مجھے بھی نصیحت ہے، آپ کے لیے بھی یہ قرآن کی نصیحت ہے، صحابہ جیسا ایمان لے کے آؤ گے تو اللہ رب العالمین قبول فرمائیں گے، یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، جو ان جیسا ایمان لے آیا وہ ہدایت یافتہ ہے، وہ اللہ کے نیک بندوں میں شامل ہے۔ دعا فرمائیں اللہ ہمیں صحابہ جیسا ایمان نصیب فرمائے۔ یہ مومن کا رویہ ہے، یہ مسلم کا رویہ ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، مومن صرف یہ نہیں کہتا کہ میرا رب اللہ ہے، لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، اب زندگی میں لا الہ الا اللہ کا نمونہ نہیں بنتا، یہ مومن کا شیوا نہیں ہے، یہ میرا ہو سکتا ہے۔ آپ واجب الاحترام بھائی ہیں، مومنین ہیں، مسلمان ہیں، ہمارا سب کا یہ طریقہ کار اور شیوا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ ہم لا الہ الا اللہ پڑھ دیں
اس پہ استقامت اختیار نہ کریں۔ اور میں ایک بات کہوں بڑی خوشی سے، آپ نے آج تک استقامت سنا ہوگا، استقامت فی الدین، استقامت علی الدین، دین پر پختگی کرنا، دین سے ساتھ چمٹ جانا۔ امام راغب اصفہانی اس کا معنی کرتے ہیں، استقامت کہتے ہیں لزوم طاعت اللہ، اللہ رب العالمین کی اطاعت کو اپنے ساتھ لازم کر لینا، چمٹ جانا۔ اور آگے مثال دیتے ہیں، جس طرح انسان کا لباس اس کے جسم کے ساتھ لازم ہوتا ہے، لباس نہ ہو جسم برہنہ ہے، عزت برہنہ ہے، اسی طرح اگر اسلام اور ایمان کے ساتھ استقامت نہیں ہے تو سمجھ لو تمہارا ایمان برہنہ ہے، ایمان کی حفاظت نہیں ہے۔ اور استقامت کے 3 معنی ہیں، اللہ رب العالمین نے قرآن میں جو بیان فرمائے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جو اپنے اللہ کو رب مانتے ہیں پھر اس پہ گرفت کرتے ہیں، اس کو مضبوط کرتے ہیں، اس بات کو زندگی کے ایک لمحہ بھی چھوڑتے نہیں ہیں، والذین هم علی صلاتہم دائمون، جو اپنی نمازوں پر دوام کرتے ہیں، ہمیشگی کرتے ہیں۔ یہ استقامت کا معنی ہے۔ ایک معنی استقامت کا لزوم طاعت اللہ، اللہ کی اطاعت کو لازم کر لینا۔ دوسرا معنی اللہ کی اطاعت پر دوام کرنا، ہمیشگی اختیار کرنا۔ تیسرا معنی والذین هم علی صلواتہم یحافظون، ایسے ایمان والے جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، یہ تینوں علیحدہ علیحدہ معانی، لزوم کرنا، پکڑ کرنا، مضبوط گرفت کرنا، محافظت کرنا، حفاظت کرنا، دوام اختیار کرنا نیکی پہ، جب یہ تینوں مل جاتے ہیں پھر پورا ہوتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے صراط مستقیم دکھا۔ آج تک ہم نے صراط مستقیم کا یہ معنی سنا اور پڑھا، اے اللہ مجھے سیدھا رستہ دکھا۔ اس کے 2 معنی ہیں، اے اللہ مجھے سیدھا رستہ دکھا، اور مستقیم اس پہ استقامت اختیار کروا۔ تو میرے محترم بھائیوں، ہماری زندگی کا مقصد اللہ رب العالمین کی عبادت ہے، زندگی کا مقصد اللہ کی اطاعت ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ کہتے ہیں میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ فتنے، یہ فسادات اور مختلف قسم کی آزمائشیں، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہیں، تم میں اچھا عمل کرنے والا کون ہے، یہ اللہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ انسان پہ آزمائش آتی ہے، فتنہ آتا ہے، اللہ دیکھنا چاہتے ہیں اچھا عمل کرنے والا کون ہے۔ میرے محترم بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا فرمان ہے، آپ نے فرمایا اللہ رب العالمین کو عمل وہ پسند ہے ما داوم و ان قل، جو عمل ہمیشہ ہو اگرچہ تھوڑا ہو۔ آج میں رمضان المبارک میں ایک رات میں، پوری رات میں قیام کرتا ہوں، سارا سال فرض نماز سے بھی سویا رہتا ہوں، یہ عمل اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ کو کیا عمل پسند ہے؟ نفل نہ بھی پڑھے کوئی حرج نہیں، فرض پورے کرتا جائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا انسان سب سے زیادہ اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے فرائض پہ عمل کر کے۔ جو فرائض کو پورے کرتا ہے وہ اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے۔ ایک صحابی نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے سوال کیا، کہا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سوال کرنا چاہتا ہوں، ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا سوال کیجئے، آپ کو جواب دیا جائے گا۔ کہا اے اللہ کے نبی علیہ السلام اسألک مرافقتک فی الجنہ، میں جنت میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں۔ پنجابی میں مثال بنتی تو نہیں، لیکن ہم سارے پنجابی سمجھتے ہیں، نالے چوپڑیاں نالے دو دو ہیں، جنت بھی چاہتا ہوں اور آپ کا ساتھ بھی چاہتا ہوں۔ کہا فَأَعِنِّي بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، ہاں اگر جنت میں میرا ساتھ چاہتا ہے تو اللہ کے سامنے زیادہ جھکا کر، سجدے زیادہ کیا کر۔ جب کثرت کے ساتھ سجدے کرے گا تو اللہ رب العالمین تجھے جنت بھی دے گا، محمد کریم علیہ السلام کا ساتھ بھی دے گا۔ مجھے اللہ سے کامل امید ہے آپ کو بات سمجھ آ رہی ہوگی۔ استقامت، دین پہ ہمیشگی کرنا، اور یہ عنوان میں نے منتخب کیوں کیا؟ سب سے پہلے اپنے لیے، پھر آپ واجب الاحترام بھائیوں کے لیے، کہ ہم رمضان المبارک کے بعد
میں یہ نہیں کہتا عمل چھوڑ دیتے ہیں، عمل میں کمزوری لے آتے ہیں، سستی لے آتے ہیں، تو میرے محترم بھائیو اللہ رب العالمین کو یہ رویہ، یہ شیوہ پسند نہیں ہے۔ مختلف ائمہ کے بارے میں آتا ہے، محدثین اکرام رمضان المبارک گزرتا 6 مہینے اللہ سے یہ دعا کرتے آدھا سال، اے اللہ جو عمل کیے ہیں وہ قبول فرما۔ آئندہ آدھا سال اور 6 مہینے یہ دعا کرتے، اے مالک الملک آئندہ آنے والا رمضان المبارک نصیب فرما اور عمل کیے قبول فرما۔ تو میرے محترم بھائیو آج میرا اور آپ کا رویہ بھی یہی ہونا چاہیے کہ اے اللہ جو میں عمل کر رہا ہوں ان کو قبول فرما، اور جو آئندہ زندگی میں آنے والے دن ہیں ان میں ان اعمال کی توفیق عطا فرما۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک حدیث کی راوی ہیں، بیان کرتی ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام ایک دعا کیا کرتے تھے، بڑی پیاری دعا ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی، کائنات میں سے افضل ترین انسان ہیں، کائنات میں سے سید البشر ہیں، ساری انسانیت کے سردار ہیں، پھر بھی اللہ سے دعا ہے۔ آپ نے کہا، ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں ساری رات آپ دعا کرتے گزار دیتے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے اللہ میرے دل کو اپنے دین پہ قائم فرما۔ یہ کس کی دعا ہے؟ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو کائنات میں سید البشر ہیں، افضل ترین انسان ہیں۔ اب خود اندازہ کر لیں میرا اور آپ کا کیا حال ہے۔ آپ یہ دعا کیا کرتے تھے، اور ایک اور دعا کرتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم انی اعوذ بک من الحور بعد الکور۔ یہ خاص کر آپ رمضان میں دعا کرتے، اے اللہ نیکی کی طاقت دینے کے بعد نیکی کو چھوڑنے سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اللہم انی اعوذ بک، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں، من الحور نیکی کو چھوڑنے سے، بعد الکور نیکی کرنے کے بعد۔ یہ دعا کون کر رہے ہیں؟ سید البشر، انسانوں میں سے اعلیٰ ترین انسان، اللہ رب العالمین کے محبوب ترین ہستی جناب محمد کریم علیہ السلام۔ یہ دعا کر رہے ہیں، اے اللہ نیکی کرنے کی توفیق تو دی ہے، اب اس نیکی پہ استقامت کی توفیق بھی عطا فرما۔ اور عبادت کا یہ عالم ہے، فضل بن عباس ساتھ کھڑے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، نماز 2 رکعت شروع کی ہے، 2 رکعت نماز، 8 10 12 20 40 نہیں، 2 رکعت نماز۔ کہا سورۃ الفاتحہ پڑھ کے سورۃ البقرہ کا آغاز کر دیا۔ میں نے کہا پہلا سپارہ مکمل کریں گے، رکوع کر دیں گے، رات کا قیام ہے۔ فرمایا نہیں۔ فضل بن عباس کہتے ہیں میں سوچتا ہوں دوسرا سپارہ مکمل کریں گے، آپ رکوع کر دیں گے۔ بچے تھے نا، کہا آپ نے رکوع نہیں کیا۔ کہا میں سوچتا ہوں سورۃ البقرہ مکمل کریں گے، رکوع کر لیں گے۔ کہا نہیں، آل عمران بھی مکمل کر دی، سورۃ النساء بھی مکمل کی، مائدہ بھی مکمل کی۔ 6 سپارے اللہ کے قرآن کے 1 رکعت میں تلاوت کی، رکوع کیا۔ اما جیشہ فرماتی ہیں قد تورمت قدماہ، اتنی عبادت کرتے آپ کے قدم مبارک سوج جایا کرتے تھے۔ اور دعا کیا ہے؟ اے اللہ مجھے استقامت عطا فرما۔ اندازہ کر لیں عبادت کتنی ہے، قد تورمت قدماہ، آپ کے قدم سوج جاتے ہیں۔ اور دعا کا عالم کیا ہے؟ یا اللہ تو دلوں کو پھیرنے والا ہے، میرے دل کو اپنے دین پہ قائم فرما۔ میرے محترم بھائیوں، انبیاء کی، صلحاء کی، نیک لوگوں کی اپنی اولادوں کو، اپنے گھر والوں کو یہی وصیت تھی، یہی نصیحت تھی۔ میں بڑے ادب اور احترام سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، آج فتنہ اور فساد آتا ہے، ہم اللہ کے دین کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان چیزوں سے پہلے ہی متنبع کر دیا تھا، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، اے مومنو تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے، واللہ عندہ اجر عظیم، اس مال کے اولاد کے پیچھے جا کے اللہ رب العالمین کے اجر کو کبھی ضائع نہ کر دینا۔ واللہ عندہ اجر عظیم، اللہ کے پاس بہت بڑا اجر ہے۔ جن لوگوں کا مال اللہ کے راستے میں لگتا ہے، اللہ کے گھروں پہ لگتا ہے، کتنا خوبصورت اللہ کا گھر ہے، یقین مانے دل خوش ہو گیا، دعا نکلتی ہے، اللہ رب العالمین
اس میں ہر قسم کا تعاون کرنے والے، خواہ وہ علمی تعاون کرتے ہیں، اپنا مالی تعاون کرتے ہیں، وقت دیتے ہیں، اے اللہ ہم سب روزہ رکھ کے تجھ سے یہ دعا کرتے ہیں سب کا قبول فرما۔ ایسے شخص کے لیے مال فتنہ نہیں ہے۔ ایک آدمی ہے، اس کی اولاد میں سے کوئی دین پڑھ جاتا ہے، ہمارے استاد محترم ہیں مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں فضیلت الشیخ سلیمان الرحیلی، تفسیر کے استاد ہیں، بڑی پیاری تفسیر پڑھاتے ہیں۔ تفسیر پڑھاتے پڑھاتے ایک دن کہتے، بڑی پیاری بات کی، کہنے لگے آپ میں سے جو جاننا چاہتے ہیں نا کہ میں نے زندگی میں کامیابی حاصل کی یا نہیں، وہ ایک نقطہ میرا ذہن میں رکھے، جس کی اولاد میں سے اس کی اولاد اس قابل ہے کہ جب میں مر جاؤں، فوت ہو جاؤں، میرا کوئی بیٹا میرا جنازہ پڑھا سکے، وہ سمجھے میں اپنی زندگی میں کامیاب ہوں، اور جو ایسا نہیں کر سکا وہ سمجھے کہ میں اپنی زندگی میں ناکام ہوں۔ بڑی پیاری بات کی میرے محترم بھائیوں، رسول اللہ کا پیارا فرمان ہے اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے، اپنی قبر میں جاتا ہے، سارے کے سارے عمل منقطع ہو جاتے ہیں، 3 عمل جاری رہتے ہیں۔ 3 عملوں میں سے کون سے ہیں؟ کوئی نیکی کا کام کرتا ہے، صدقۃ جاریۃ، صدقہ جاریہ ہے، یہ مسجد بن گئی، بنانے والے اس دنیا میں اللہ ان کو لمبی زندگی عطا فرمائے، صحت والی ایمان والی زندگی عطا فرمائے، لیکن جب اس دنیا سے جائیں گے، ابھی ساتھی بتا رہے تھے اس مسجد میں الیکٹریشین جو تھے، جنہوں نے الیکٹریشین کا کام کیا ہے، وہ اللہ کو پیارے ہو گئے، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ میرے محترم بھائیوں، آج بھی وہ اللہ کا بندہ اپنی قبر میں اللہ سے ثواب لے رہا، جو صدقہ جاریہ کا کام کرتا ہے، مسجد بن گئی، زندگی رہے نہ رہے، جب تک یہاں لوگ نماز پڑھتے رہیں گے، معاونین کو ثواب پہنچتا رہے گا، ملتا رہے گا۔ یہ پہلی نیکی ہے جو قبر میں بھی جاری رہتی ہے۔ دوسری نیکی جو قبر میں جاری رہتی ہے، او علم ينتفع به، کوئی عالم ہے وہ اپنا علم چھوڑتا ہے، محدثین نے حدیث کی کتابیں لکھی، قرآن پاک کی تفسیر لکھی، ترجمہ لکھا، جب تک لوگ پڑھتے رہیں گے ثواب ملتا رہے گا۔ کوئی دین کا عالم ہے، اس کے شاگرد ہیں، پوری زندگی میں ایک ہی شاگرد پڑھ گیا، جب تک وہ شاگرد آگے قرآن و سنت سناتا رہے گا، استاد کو اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ اور تیسری چیز جو آج کی ہماری اس بات سے تعلق رکھتی ہے، او ولد صالح یدعو لہ، یہ ایسی نیک اولاد ہے جو اپنے والدین کے دنیا سے جانے کے بعد اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتے ہیں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ میرے ماں باپ پہ ویسے رحم فرما جیسے انہوں نے مجھ پہ بچپن میں رحم کیا تھا۔ تو میرے محترم بھائیوں، یہ کامیابی کی ضمانت ہے، یہ کامیابی کا طریقہ ہے، یہ کامیابی کی طرف راہ راست ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائے، قبول فرمائے۔ میرے محترم بھائیوں، بیان کرنے کا مقصد، ساری باتوں کا ایک ہی خلاصہ ہے، ایک ہی مقصد ہے، آئیے اللہ کی طرف، ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جائیے، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جائیے۔ اللہ رب العالمین کی ناراضگی سے بچنا چاہیے، اللہ کی اطاعت کو اپنانا چاہیے، اللہ کے دین کے ساتھ استقامت کرنی چاہیے، اللہ کے دین کے ساتھ محبت اور چاہت اور الفت کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا فرمان ہے، اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ میری ذات سے اپنی جان سے بھی زیادہ محبت اور پیار نہیں کر لیتا۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے اور مختلف قسم کے فتنوں کا ذکر کیا ہے۔ آج ہماری نوجوان نسل ہے وہ ان فتنوں میں مبتلا ہے۔ یہاں میرے نوجوان بھائی ہیں، میرے بھائی ہیں، بڑے بزرگ ہیں، واجب الاحترام ہیں، چھوٹے بچے بھی ہیں۔ محترم بھائیوں، آپ کے بارے حسن ظن ہے، نیک لوگ ہیں، اللہ رب العالمین کی قربت والے لوگ ہیں، لیکن آپ معاشرے میں دیکھتے ہیں زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ۔ اللہ رب العالمین نے اس سے پہلے ہی تنبیہ کر دی، اے لوگو تمہارے سامنے عورت کو، اولاد کو، مال کو مزین کر کے پیش کیا جائے گا، اور اس کی شہوت، اس کی چاہت اور محبت انسان کو فتنے اور فساد میں مبتلا کر دے گی۔ اور آج آپ غور کر لیں، اکثریت فتنے جو ہیں
وہ مال اور متاع کی وجہ سے ہیں، یا تو مال ہونے کی وجہ سے ہیں یا مال کی چاہت کی وجہ سے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مخاطب کر کے فرمایا، کہا ایسا وقت آنے سے پہلے پہلے عمل کرو جب حرج عام ہو جائے گا۔ صحابہ نے فرمایا ومل حرج یا رسول اللہ، اللہ کے رسول حرج کیا ہے؟ آپ نے فرمایا القتل، القتل، قتل و غارت عام ہو جائے گی، اس وقت سمجھو یہ فتنے کا زمانہ آ چکا ہے۔ اور اس وقت جو آدمی اپنے ایمان پہ مضبوطی اختیار کرتا ہے، اپنے عمل پہ استقامت اور دوام کرتا ہے، وہ ایسے ہی ہے جیسے تم میں سے 50 لوگوں کے برابر عمل کرتا ہے، اجر و ثواب اس کا اتنا ہے۔ پھر آگے صحابہ نے سوال کیا، اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام وہ 50 آدمی ہم میں سے یا اس کے برابر کے لوگوں میں سے؟ کہا نہیں، 50 لوگ تم میں سے، اتنا ثواب اور اجر ملے گا۔ میرے محترم بھائیوں، یہ کوئی تھوڑا اجر و ثواب نہیں ہے کہ فتنے کے زمانے میں بھی اللہ رب العالمین کی قربت اختیار کر لینا۔ نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام کا پیارا فرمان ہے، جو دین سے دور ہٹتا ہے، استقامت اختیار نہیں کرتا، اللہ سے دور ہٹتا ہے، وہ ایسے ایسے فتنوں میں مبتلا ہوتا ہے۔ یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا، پتہ ہی نہیں چلتا ایمان کہاں سے آیا کہاں چلا گیا۔ صبح کے وقت مومن ہوتا ہے، شام کے وقت ایسا عمل کر لیتا ہے اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، رات کو مومن ہوتا ہے، صبح ہونے سے پہلے پہلے کافر ہو چکا ہوتا ہے۔ یہ فتنے کے زمانے میں انسان کو پتہ نہیں چلتا۔ بادروا بالاعمال، اس سے پہلے پہلے عمل کرو، اپنے اللہ کے دین کے ساتھ استقامت اختیار کرو۔ میرے محترم بھائیوں، حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے نبی ہیں، جد الانبیاء ہیں۔ آپ کے بعد جتنے بھی نبی آئے وہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی اولاد میں سے آئے۔ سارے کے سارے نبی حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے 2 بیٹے جناب اسحاق اور سیدنا اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام، سارے نبی حضرت اسحاق کی اولاد میں سے آئے ہیں، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی نبی حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے ہیں۔ لیکن جب حضرت ابراہیم کی اس دنیا سے جانے کا وقت قریب آیا تو اپنی اولاد کو وصیت کرتے ہیں۔ وصیت انسان کب کرتا ہے؟ جب دنیا سے جانے کا وقت آتا ہے۔ ایک نبی کی وصیت سنیے، ایک نبی کی وصیت ہے، اور وصیت کس کو ہو رہی ہے؟ وہ بھی دونوں نبی، حضرت اسحاق بھی نبی، اسماعیل بھی نبی سلام اللہ علیہ۔ حضرت ابراہیم کیا کہتے ہیں؟ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، حضرت یعقوب نے بھی یہی وصیت کی جناب یوسف کو، اور اپنے بیٹوں کو۔ نبی اپنے بیٹے نبیوں کو وصیت کر رہے ہیں۔ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اے میری اولاد، اے میرے بیٹو، اللہ نے تمہارے لیے دین اسلام کو منتخب کر لیا ہے۔ اللہ نے تمہیں دین کو، استقامت اپناؤ، اللہ نے تمہارے لیے دین کو منتخب کیا ہے۔ اب تمہیں موت آئے تو اسلام کی حالت میں آئے، موت آئے تو اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں آئے۔ حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام ساری زندگی گزر گئی، بھائیوں کی طرف سے آزمائش آئی، ملک کے بادشاہ کی طرف سے آزمائش آئی، عورت کی آزمائش آئی، مال کی آزمائش آئی۔ ساری آزمائشوں کے بعد ہم آج اللہ سے سوال کرتے ہیں نا، یا اللہ میں فلاں کام میں پریشان ہوں، اپنے اللہ کو واسطہ دیتے ہیں کہ یا اللہ میں اس طرح پریشان، اس طرح مجبور ہوں، میری مدد فرما۔ حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی ساری آزمائشوں کا واسطہ دے کے کہا، اے اللہ تو نے مجھے بادشاہت بھی دے دی، حکمرانی بھی دے دی، مال بھی دے دیا، یہ تیری اطاعت تھی، یہ تیری اطاعت تھی۔ اب میرا تو اس سے ایک ہی سوال ہے، ساری آزمائشیں تیرے حکم سے میں پورا رہا، توفنی مسلموں والحقنی بالصالحین، اے اللہ مجھے موت آئے تو تیرے مطیع اور فرما بردار ہونے کی حالت میں آئے، اور موت کے بعد مجھے والحقنی بالصالحین، نیک لوگوں کا ساتھ نصیب فرمانا۔ غور کیجئے محترم بھائیوں، اللہ کے نبیوں کی یہ دعائیں ہیں، اللہ کے نبیوں کا یہ طریقہ ہے، اللہ کے نبیوں کی یہ وصیتیں ہیں، تو پھر آج ہمارا کیا رویہ ہونا چاہیے؟ جناب محمد رسول اللہ، ابھی میں نے آپ کو پہلے بیان فرمایا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی عبادت کا عالم کیا تھا،
پاؤں سوج رہے ہیں، 6 سپارے ایک رکعت میں تلاوت کی جا رہی ہے۔ امہات المومنین عرض کرتی ہیں اے اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام، آپ زیادہ عبادت کر کر کے آپ کمزور ہو رہے ہیں، آپ کو زیادہ عبادت اور مشقت کی وجہ سے بیماری کا سامنا کرنا پڑتا ہے، آپ کو کوئی نہ کوئی مرض آ جاتی ہے، بخار ہو جاتا ہے، پاؤں سوج رہے ہیں۔ کہا میں یہ عبادت تو نہیں چھوڑ سکتا۔ کیوں نہیں چھوڑ سکتا؟ اللہ رب العالمین نے حکماً کہا ہے سورۃ النحل کے آخر میں۔ اللہ حکم کس کو کر رہے ہیں؟ جناب محمد رسول اللہ کو، جن کی عبادت کا عالم یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے کیا کہا؟ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے رب کی عبادت کیجئے جب تک آپ کا اس دنیا سے جانے کا وقت نہیں آ جاتا۔ تو پھر کیا میرے اور آپ کے لیے صرف یہی حکم ہے کہ ہم رمضان میں عبادت کر لیں، رمضان کے بعد عبادت چھوڑ دیں؟ کیا خیال ہے محترم بھائیو؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم ہے تو میرے اور آپ کے لیے، تمام مومنین کے لیے، مسلمانوں کے لیے یہ حکم بالاولیٰ ہے۔ اللہ کی عبادت تب تک کرو جب تک اس دنیا سے جانے کا وقت نہ آ جائے۔ میرے محترم بھائیو، ایک لمحہ فکریہ دینا چاہتا ہوں۔ آج کس کو یہ پتہ ہے کہ میری کتنے دن زندگی ہے، میری کتنے لمحے زندگی ہے؟ کسی نوجوان کو یہ نہیں پتہ۔ ہاں، اگر کسی کو پتہ ہے تو آئے دعویٰ کرے کہ میں اتنی دیر تک زندہ رہوں گا۔ کسی نے بھائی نماز پڑھا کرو، قاری صاحب ابھی وقت ہی کیا ہوا، پڑھ لیں گے۔ بھائی نیکی کا کام کیا کرو، مولوی صاحب، حضرت صاحب، خطیب صاحب ابھی وقت ہی کیا ہے، ابھی جوانی میں یہ کر لیں۔ نہیں بھائی، ایسا رویہ مومن کا، مسلمان کا، اللہ کے سچے بندے کا، متبع اور تابع فرمان بندے کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے اور سچے امتی کا یہ رویہ نہیں ہے۔ اور آج جو میں گزارش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، جیسا عمل رمضان میں ہے، محترم بھائیو، رمضان میں عمل کرتے ہیں، عید کی خوشیاں نصیب ہوتی ہیں، ایسے ساری زندگی عمل کیجئے، اللہ رب العالمین موت کے وقت بھی خوشیاں نصیب فرمائیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ ہمیں استقامت نصیب فرمائے، جو عمل کیے ہیں وہ اللہ رب العالمین قبول فرمائے، جو نہیں کر سکے اللہ رب العالمین ان سے درگزر فرمائے، اور مالک الملک ہمیں رمضان المبارک کے بعد بھی ایسے ہی اپنے دین پہ ثابت قدم رکھے، جس طرح ہم رمضان میں ہیں، جیسا عمل رمضان میں ہے، بلکہ اس سے بڑھ کے اللہ رب العالمین آئندہ آنے والے زندگی میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔